بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ماعون دیکھیں گے۔ ماعون مکی صورت ہے اور اس میں 7 آیات ہیں۔ سورہ ماعون کے مختلف نام ہیں جیسا کہ سورۃ الدین، سورۃ الیتیم اور سورۃ الارائیتا۔ سورۃ الارائیتا اس لیے بھی سے کہتے ہیں کیونکہ اس سورت کا آغاز ارائیتا سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الیتیم اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اس میں یتیموں کے حقوق اور یتیموں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب اس سورہ کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت دیکھتے ہیں ہم اس کی۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، أَرَأَيْتَ کیا دیکھا تم نے، الَّذِي ان لوگوں کو یا اس شخص کو، یُکَذِّبُ جو جھٹلاتا ہے، بالدین جزا اور سزا کو۔ جزا اور سزا کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ ٹھیک ہے، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا اور سزا کو۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں اصل میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تو نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، مطلب جو آخرت کے دن کو، کہ جس دن ہمیں ہماری ہر اچھائی، ہماری ہر برائی کا ہمیں بدلہ دیا جانا ہے، جو اس دن کو جھٹلاتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا؟ کیا وہ اپنی اس بات میں صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کی فردر ڈیٹیل ہمیں اگلی آیات میں پتہ چلے گی۔ دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فَذَلِكَ فا کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پس ہوتا ہے۔ ذَلِكَ یہ وہی شخص ہے، پس یہ وہی شخص ہے، يَدُعُّ جو دھکے دیتا ہے، یتیم کو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا سو یہ وہی شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کہ قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، تو وہ شخص یتیم کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا کہ اسے اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت بھی ایک دن قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے اچھے یا برے برتاؤ کا اسے سزا یا جزا بھی دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی، اسے اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت بھی قائم ہونی ہے، تو وہ یتیم کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یتیم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہوا ہے، کیونکہ یتیم کے ساتھ صرف وہی شخص اچھا برتاؤ کر سکتا ہے، اس سے وہی حسن سلوک سے پیش آ سکتا ہے جس شخص کے دل میں مال کی بجائے انسان کی زیادہ اہمیت ہو اور وہ اخلاقی ضابطوں کو پورا کرتا ہو۔ صرف وہی شخص یتیم اور جس کا آخرت پہ یقین ہے، صرف وہی شخص یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کا آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے تو وہ شخص کیسے کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب جب ہمیں پتہ ہوگا کہ لیٹس سپوز اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیں اس اچھے کام کے بدلے آپ کوئی ریوارڈ ملنا ہے، جیسے اب قیامت والے دن جزا و سزا کے دن ہم نے کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کے بدلے ہمیں جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہم نیک ہوں گے تو ہمیں جنت ملنی ہے، تو اب ہمیں لالچ ہوگی ہم نیکیاں زیادہ کریں۔ ٹھیک ہے، اب جو شخص جس کو قیامت کے دن کا یقین ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ اب دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، جیسے اب ہمیں یقین ہے کہ قیامت ایک دن قائم ہونی ہے اور ہمیں ہمارے ہر اچھی چیز کا اس دن جزا، اس دن بدلہ ہمیں اس چیز کا ملنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کہا ہے کہ آپ نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو ہم اوبویسلی وہ کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کا قیامت پہ یقین ہی نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس طرح سے کسی یتیم کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا؟ بلکہ وہ تو یتیم کو دھکے دے گا، یتیم کے ساتھ برا سلوک کرے گا، برا برتاؤ کرے گا۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور لا نہیں، یحض ترغیب دیتا، علا کا مطلب ہمیں پتہ ہے پر ہوتا ہے، طعامی کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلانے پر، مسکین کا مطلب مسکین، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟
اور نہیں وہ ترغیب دیتا کھانا کھلانے کی مسکین کو۔ اس کا اب ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں اس آیت کی۔ اس آیت کی جو تفسیر ہے نا وہ بھی ہماری پچھلی آیات کے ساتھ کوریلیٹڈ ہوگی، ٹھیک ہے، کہ مطلب جو شخص آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، قیامت کے قائم ہونے پہ یقین نہیں رکھتا اور وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اب ہم کیسے اس شخص سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے گا؟ بلکہ وہ تو مسکین کے ساتھ ہی برا ہی سلوک کرے گا جو کہ یتیم کو دھکے دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کا آخرت پہ یقین نہیں ہے وہ یتیم کو بھی دھکے ہی دے گا اور مسکین کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے گا۔ اور ترغیب دینا، ٹھیک ہے، اب ترغیب دینے میں یہ بھی مطلب یہاں پہ ہے کہ وہ تو خود بھی مسکین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے، اس کی مدد نہیں کر رہا ہے اور اس کی خبر نہیں لے رہا ہے، اور دوسروں کو بھی اس بندے کی خیر خواہی کرنے کی یا اس کی مدد کرنے کی ترغیب نہیں دے رہا ہے۔ یتیموں اور محتاجوں کی خبر کسی کو بھی مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ یتیموں کی اور محتاجوں کی جا کے خبر لیں یا ان پر رحم کریں، وہ نہ خود کر رہا ہے وہ کام اور نہ دوسروں کو اس چیز کی ترغیب دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ نمبر 4، ٹھیک ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ، فا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے پس یا پھر تو بھی یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ ویلن خرابی ہے، للمصلین، لی کا مطلب میں نے بتایا ہوا ہے لیے، للمصلین نمازیوں کے لیے، اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا تو خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اب اس کی جو تفسیر ہے نا وہ اگلی آیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، پہلے ہم وہ بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں اگلی آیت بھی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین وہ، الذین وہ لوگ، ہم وہ، ان کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے سے، صلاتہم، ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ، صلاتہم اپنی نمازوں سے، ساہون غفلت میں رہتے ہیں، اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا وہ جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ اس کا اب ہم ان دونوں آیات کی اکٹھی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر یوں ہوگی کہ یہاں پہ اصل میں نا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ نماز یا تو پڑھتے ہیں یا پھر پڑھتے ہی نہیں۔ پہلے تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں نا کہ جو کہ نماز پڑھتے ہیں، اب جو نماز پڑھ رہے ہیں یا تو وہ نماز پڑھنے میں بہت ہی زیادہ سست ہیں کہ اچھا جیسے اب سردیوں کا موسم ہے تو لوگ اب سستی کرتے ہیں، اچھا اب ہم اٹھیں اور کمبل سے نکلیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، سستی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کسی اور کام کی وجہ سے سستی کر رہے ہیں نماز پڑھنے میں، یا پھر وہ اس نماز کو اس کے مسنون وقت پر ادا نہیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہم اگلی نماز کے ساتھ قضا میں پڑھ لیں گے، یا جب ہمارا جی چاہے گا، جب ہمارا دل کرے گا تب ہم اس نماز کو ادا کر لیں گے، یا اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں کہ ہم نے نماز کو پڑھنا ہی دیر سے ہے۔ یا پھر یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا نماز میں جس طرح ہمارا دھیان ہونا چاہیے ویسا ہمارا دھیان نماز میں نہیں ہے، بلکہ ہم ادھر ادھر کی ڈسٹریکشنز ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں کہ ہمارے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے ہیں، ہم ان خیالات میں ہیں اور نماز کی طرف پوری طرح صحیح طریقے سے توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ذہن میں اوبویسلی شیطان نے ہمیں بھٹکانا ضرور ہوتا ہے، جب ہم نیکی کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں نماز پڑھتے ہوئے بہت سے خیالات آتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے اب جب ہم نماز میں جو چیزیں پڑھ رہے ہیں نا اس ورڈ پہ ہم فوکس کریں، اس کے مطلب پہ فوکس کریں، اور اس کی تجوید پہ اگر ہم فوکس کر کے پڑھ رہے ہوں گے نا تو ہمیں کم ڈسٹریکشن ہوگی، ٹھیک ہے، ہمارا جو دھیان ہے وہ کم ہی دوسری چیزوں کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو یہ میں نے بتا دیا کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان میں یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ سست ہیں بہت زیادہ نماز پہ، ان کا صحیح طریقے سے دل نہیں لگتا، یا وہ دیر سے پڑھتے ہیں، یا جب دل کرتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں ایک تو یہ لوگ ہو کہ نماز پڑھیں لیکن ان کی یہی کریکٹرسٹکس ہیں ان لوگوں کی، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر وہ پڑھ بھی لیں تو وہ صرف تب نماز پڑھیں گے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، لیٹس سپوز اگر ان کے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں تو وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میں کتنا نیک بندہ ہوں اور نماز شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی، مطلب یہاں دو قسم کے لوگ ہم نے دیکھ لیے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی کچھ کریکٹرسٹکس جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ سست ہیں، تاخیر کرتے ہیں، یا ان کا نماز میں دھیان نہیں ہے، یا وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ
ان دونوں لوگوں سے کیا مراد ہے کہ یہ لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی افسوس کی بات کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت افسوس کی بات ہے، اور ان لوگوں کے لیے خرابی ہے، مطلب قیامت کے دن اب ہمیں اس کا جزا و سزا والے دن ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، واؤ یہ لام، ویل نامی جہنم، ٹھیک ہے، جو لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں ان کے لیے یہ جہنم ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں ہم اب۔ الذین ہم یراؤون، الذین وہ لوگ، ہم وہ یراؤون ریاکاری کرتے ہیں، اس کا محاورہ ترجمہ ہوگا وہ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اب ریاکاری کا یہاں پہ مطلب وہی ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو نماز پڑھ لی اور ورنہ پھر نہ پڑھی نماز، یہ مطلب وہ اپنی نمود و نمائش کے لیے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں وہ لوگ اصل میں، ٹھیک ہے، یہاں پہ اصل میں ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یمنعون نہیں دیتے، ماعون برتنے کی کوئی چیز بھی، بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں، اور نہیں دیتے برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں ہم اب۔ اس کی تفسیر سے یہاں پہ ایک تو مطلب یہاں پہ زکوٰۃ بھی ہے، ٹھیک ہے، مطلب زکوٰۃ جو ہے وہ ہم اپنے مال کی ایک تو پاکی کے لیے ادا کر رہے ہوتے ہیں، مال کا بہت ہی تھوڑا سا حصہ ہمارا اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہہ لو مسکینوں کو اور غریبوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ لیٹس سپوز اگر ہمارے کسی ہمسائے کو یا ہمارے کسی فرینڈ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کسی کو کوئی بھی چیز، جیسے اگر کوئی ہمارے ہمسائے میں ان کو پانی نہیں آ رہا، ان کو پانی کی ضرورت ہے، یا اگر لیٹس سپوز وہ کوکنگ کرنے لگی ہیں، کوکنگ کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، اب وہ اپنے نیبر سے مانگیں گی، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو لوگ اپنے ہمسایوں کو یا اپنے فرینڈس وغیرہ کو نہیں دے رہے ہیں، تو ایسے لوگ بھی جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ بھی ان کو بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم لیٹس سپوز ہمارے کسی فرینڈ کو یا پھر ہمارے کسی نیبر کو کسی بھی چھوٹی چھوٹی چیز کی ضرورت ہے، تو ہم اس میں بخیلی نہ کریں یا کنجوسی نہ کریں، بلکہ کھلے دل کے ساتھ اپنے اس ہمسائے کو یا اپنے اس فرینڈ کو وہ چیز دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ہماری سورہ ماؤن کا اختتام ہوا۔ جزاک اللہ۔